السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ ناظرین کرام، 28 مئی 1633 عیسوی کو مغل سلطنت کے 5ویں بادشاہ شاہ جہاں کے درباری میدان میں جانوروں کے مختلف کھیل دکھائے جا رہے تھے کہ اچانک ایک ہاتھی غصے میں پاگل ہو کر بھاگنے لگا۔ اس بفرے ہوئے غصیلے ہاتھی کو روکنے کے لیے ایک 16 سالہ کم عمر لڑکا اپنے ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے گھوڑے پر سوار ہاتھی کے سامنے آیا۔ لڑکے نے نیزہ ہاتھی کے سر پہ مارا۔ ہاتھی نے غصے میں آ کر سونڈ گھوڑے کو دے ماری۔ گھوڑا ایک دم دوسری طرف گر گیا۔ گھوڑے کے گرنے سے پہلے ہی یہ لڑکا ہاتھی کے اوپر چڑھ گیا اور ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہوا میدان سے باہر چلا گیا۔ اس کم عمر لڑکے کا نام سلطان اورنگزیب تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم سلطان اورنگزیب کی مکمل تاریخ جانیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کیا واقعی اورنگزیب ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے؟ اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو ان کی زندگی کے آخری 7 سالوں میں کیوں قید کر دیا اور اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر کے مغل سلطنت کے سلطان بن گئے؟ ان تمام سوالوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ سلطان شاہ جہاں کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ تھا اور اورنگزیب 3 نمبر کے بیٹے تھے۔ اورنگزیب کی پیدائش 3 نومبر 1618 عیسوی کو گجرات میں ہوئی۔ شاہ جہاں کے 4 بیٹوں میں بچپن ہی سے تخت حاصل کرنے کی چاہت تھی، جبکہ شاہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنے باقی 3 بیٹوں کو ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں کا حاکم بنا دیا۔ اورنگزیب کو دکن، مراد بخش کو گجرات اور شاہ شجاع کو بنگال بھیج دیا گیا، اور شاہ جہاں نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنے پاس دربار میں رکھ لیا۔ شاہ جہاں دارا شکوہ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے شاہ جہاں دارا شکوہ کو جنگ کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجتا تھا، جبکہ اورنگزیب نے 16 برس کی کم عمری میں ہی دکن میں ایک بڑی فوج کی قیادت کی۔ اورنگزیب ہمیشہ جنگوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں حکمت عملی اور سیاسی سمجھ بے پناہ آ گئی تھی۔ قدرتی طور پر آپ میں انسان کو پہچاننے کی خوبی تھی۔ آپ ایک ہی نظر میں دوست اور دشمن کی پہچان کر لیتے تھے۔ دارا شکوہ نے کبھی جنگ کا سامنا نہیں کیا، اسی وجہ سے دارا شکوہ اورنگزیب کی سیاسی فہم کے سامنے ٹک نہ سکا اور دارا شکوہ اورنگزیب سے سیاسی جنگ ہار گیا۔ 18 جون 1658 عیسوی کو اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو نظر بند کر کے 31 جولائی 1658 عیسوی کو مغل سلطنت کے 6 حکمراں بن گئے۔ دوستو، اورنگزیب کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ سلطان اورنگزیب نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ترکی تعلیم بھی حاصل کی۔ خطاطی یعنی لکھنے میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ دلرس بانو آپ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی دوسری بیوی رحمت النساء بیگم تھی اور بیگم محل صاحبہ آپ کی تیسری بیوی تھی۔ ان تینوں بیویوں سے 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوئی۔ آپ کے بیٹوں میں بہادر شاہ، محمد اکبر، محمد اعظم، کام بخش اور سلطان محمد تھے، جبکہ زیب النساء، زینت النساء، مہر النساء، بدر النساء اور زبدت النساء آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اورنگزیب کے سلطان بنتے ہی انہوں نے ہندو مسلم مذہبوں میں پائی جانے والی فضول رسموں پہ پابندی لگائی، فحاشی کا خاتمہ کیا، خوبصورت عمارتوں کی تعمیرات پہ پابندی لگائی، قوال، نجومی اور شاعروں کو معزول کر دیا گیا، شراب، افیون، بھنگ اور دیگر نشہ آور چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی، کھانے کی تمام اشیاء پر سے ٹیکس کو ختم کر دیا گیا، بادشاہ کو سلام کرنے کا اسلامی طریقہ قائم کیا گیا، بادشاہ کو سجدہ کرنا بند کروایا گیا، سکوں پہ کلمہ لکھوانے کے رواج کو بھی ختم کیا گیا تاکہ اسلامی کلمے کی بے ادبی نہ ہو۔ سلطان اورنگزیب متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ آپ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے، اسلامی مقدس دنوں یعنی عید میلاد النبی اور محرم کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔
سلطان اورنگزیب کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی بھی اپنے ذاتی خرچوں کے لیے خزانے کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن پاک لکھتے اور ٹوپیاں سی کر اسے بازار میں فروخت کرتے اور ان سے ہونے والی آمدنی سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ آپ ایک انتہائی مذہبی شخص تھے، اس لیے اورنگزیب نے نظام حکومت چلانے کے لیے 300 علماء کو جمع کیا اور ایک کتابی مجموعہ لکھوایا جسے دنیا فتاوی عالمگیری کے نام سے جانتی ہے۔ فتاوی عالمگیری فقہ حنفی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، جسے حنفی علماء اکثر حوالے کے طور پر پیش کیا کرتے ہیں۔ اورنگزیب کے دور حکومت میں مغلوں کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی غیر مسلم حکومتوں اور ریاستوں نے اس دور میں اورنگزیب سے مالی مدد حاصل کر کے اپنی ترقی کو سر انجام دیا، لیکن ہندوستان میں اورنگزیب کی بے مثال اور عادل حکومت کو فرقہ واریت اور تعصب کی بھیٹ چڑھا دیا گیا۔ کچھ تاریخ دانوں نے لوگوں کو غلط تاریخ بتاتے ہوئے اورنگزیب کو ظالم اور ہندوؤں کے دشمن کے طور پر بیان کیا، جبکہ آپ کے دور حکومت میں خوشحالی اور امن کا ماحول تھا۔ اگر ہندوؤں سے جزیہ یعنی ٹیکس لیا جاتا تو وہیں مسلمانوں سے زکوٰۃ کو سختی سے وصول کیا جاتا تھا۔ اورنگزیب کی حکومت میں کبھی بھی غیر مسلموں کا قتل عام نہیں ہوا۔ آپ کی 50 سالہ حکومت عدل و انصاف پر قائم رہی اور آخری دم تک اورنگزیب نے ایک قابل تعریف حکمرانی کو سر انجام دیا اور آخر کار مغل سلطنت کا شہنشاہ 3 مارچ 1707 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق خلد آباد میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ ہی کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر کو پختہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دنیا کو آپ نے اپنی سادگی کا درس دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری قبر کو کچی رکھنا، اسے سنگ مرمر سے مزین مت کرنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔